वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद पर भी मुतहरिक मुख्तलिफ ब्रदर इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से राब्ता। ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन। सुल्तान हैसम और अवाम को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, हम आहंगी और गजा के मुसलमानों के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन। तुर्किया के सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायेव से भी ईद पर हल्की फुल्की गपशप। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईद पर सूबाई हुकूमतों के सरबराहान और सियासी कायदीन से राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, चौधरी सालेह हुसैन, आफ्ताब शेरपाव को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। सियासी कायदीन से मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का चारों वज़राए आला को भी फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को फ़ोन करके ईद उल अज़हा के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चारों वज़राए आला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद की मुबारकबाद दी। भारतीय झूठ के ताबूत में पाकिस्तानी सच के कील ठोक कर बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द अमरीका से लंदन पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी यहाँ भी अहम बरतानवी हुक्काम, अरकान पार्लियामेंट और थिंक टैंक से राब्ते करे खिताब करेंगे। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर फैसल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान हाउस में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ्द दौरा मुकम्मल करके बुध को बरतानिया से रवाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। दोनों का पाकिस्तान और बहरीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। रवा साल हुकूमत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमो का हदफ हासिल ना हो सका। मईशत की शरह नमो 2.68% रही। हदफ 3.6% था। ज़राअत और खिदमात के अहदाफ भी पकड़ में ना आ सके। ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावारी में 13.5% कमी हुई। दालों की पैदावार 14.2% कम हुई। पैदावारी शोबे, बड़ी सनत और माहीगीर की ग्रोथ का हदफ भी पहुंच से दूर रहा। दूसरी जानिब तामीरात के शोबे ने 6.6% ग्रोथ के साथ तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अगले माली साल के बजट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। आबी मंसूबों के लिए 147 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तासु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज़ 1 के लिए 20, मंगला डैम पावर स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर। दयामर बादशाह डैम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। कराची को वाटर सप्लाई के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए रखने पर गौर। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ शामिल। जमात इस्लामी वाले ठंडे कमरों से बाहर निकले, खालें बहुत इकट्ठी कर ली। अब जरा ग्राउंड पर हमारा काम देखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद के पहले दिन से लेकर अब तक शहर के हर जोन से ठंडों के हिसाब से अलाशियाँ इकट्ठी गईं। हमारी टीमें मुसलसल गश्त कर रही हैं। तनकीद करना बहुत आसान है। ये नहीं कहते कि हमने बेहतरीन हैं, लेकिन सिस्टम को बेहतर से मजीद बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक सवाल ये कहा कि लांडी एक्सपोर्ट जोन की फैक्ट्री में आग लगते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम ने काम शुरू कर दिया।
بڑی عید کے بڑے مزے، کل جنہوں نے مہمان بن کر دعوتیں اڑائیں آج انہوں نے دعوتیں کھلائیں۔ خواتین نے دن بھر کچن کا مورچہ سنبھال لیا رکھا۔ بریانی، ٹکا بوٹی، سیخ کباب اور ہنٹر بیف کی خوشبو سے آنگن مہک اٹھے۔ مٹن سچی، قورمہ، کڑھائی، کوفتے بھی پکوان کا حصہ بنے۔ نمکین، کڑھائی، دم پخت اور مزے مزے کے پکوانوں سے گھر آنے والوں کی تواسو کی گئی۔ آج رات بھی باربیکیو پارٹیاں سجیں گی۔ دوست احباب سے گپ شپ کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹرز کا شوگر اور دل کے مریضوں سمیت شہریوں کو گوشت کھانے میں احتیاط کا مشورہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دوست ملکوں کے دورے انتہائی کامیاب رہے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عظیم کامیابیاں ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیراعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دوست ملکوں نے پاکستان کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم کا سعودی عرب میں بھی بھرپور استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم نے دوست ملکوں کو عید پر فون کر کے مبارکباد دی۔ حکومت کو اب ملکی معیشت پر توجہ دینی ہے۔ بھارت کو پانی سے کھیلنے نہیں دیں گے، پانی روک کر معاشی نقصان پہنچانے کی سوچ بھارت کی بھول ہے۔ احسن اقبال نے دھیامر بادشاہ ڈیم کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر ضروری قرار دی، کہا آپریشن سندور کا منطقی انجام مودی کی شکست سے ہوگا۔ پاکستان کو نیچے دکھانے کے خواب دیکھنے والے بھارت کی اپنی لٹیا ڈوبنے لگی۔ چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ بعض بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار۔ چین کا اقدام بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ آٹو انڈسٹری کے چینی مصنوعات پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ سانگڑ میں عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ ڈیم میں نہانے والے 4 دوست ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ چاروں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ ریسکیو حکام نے لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیں۔ فریضہ حج کی تکمیل، رواں بر سعادت حاصل کرنے والے حجاج آج رمی مکمل کرنے کے بعد مینا سے واپس روانہ۔ اکثر حجاج آج مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر وطن واپسی کی تیاریاں شروع کریں گے۔ کچھ حجاج کل بھی مینا میں قیام کریں گے اور ایام تشریق کے تیسرے روز کی رمی کے بعد روانہ ہوں گے۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے حج پر آئے مسلم رہنماؤں کے اعزاز میں ظہرانہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ظہرانے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد کا عالم اسلام کو درپیش چیلنجز حل کرنے کے عزم کا اظہار۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ بڑی عید پر گرمی نے کڑاکے نکال دیے۔ میدانی علاقوں میں سورج آج بھی آگ اگل رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی دیر، سوات، چترال، کوہستان، شانگلہ اور بڈگرام اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ کہیں کہیں گرد آلود ہوائیں چل سکتی ہیں۔ بجلی کے 2 میٹر لگوانے پر پابندی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاور ڈویژن نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر پر وضاحت جاری کر دی۔ ترجمان کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں جھوٹی، گمراہ کن اور عوام میں بے چینی پھیلانے کی مذموم کوشش ہے۔ قانون کے مطابق رہائشی جگہ پر دوسرا بجلی کا میٹر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گھوٹکی میں M5 موٹر وے پر مویشیوں سے بھرا مزدہ الٹ گیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مظہر ذوالفقار اور بلال شامل ہے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ پہلگام حملے سے سیز فائر تک کئی سوالات، بھارت کے پاس کسی کا جواب نہیں۔ پہلگام حملے کو جواز بنا کر بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی اور بلا جواز جارحیت کی۔ بھارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور کا امریکہ میں مقیم بیٹے کے ذریعے سوالات اٹھانے کا خود ساختہ ڈرامہ۔ ششی تھرور کا جھوٹ 24 اپریل 2025 کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم کے بیان سے واضح ہے۔ ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پاکستان یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ عید پر اسرائیل کے وحشیانہ مظالم میں مزید تیزی آ گئی۔ فضائی بمباری کے ساتھ کئی علاقوں سے انخلاء کے احکامات۔
اسرائیلی فورسز کے حملے میں ایک ہی گھر کے 16 افراد سمیت 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کے تازہ حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ 27 مئی سے رفح میں امدادی مرکز پر اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ لاس اینجلس میں کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان دوسرے روز بھی شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ کی، متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بگ بیوٹیفل بل سے شروع ہونے والا معاملہ سوشل میڈیا پر بدترین تصادم میں بدل گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ٹیک جائنٹ ایلان مسک کے اختلافات ذاتی حملوں اور سنگین الزامات تک جا پہنچے۔ صدر ٹرمپ اپنے سابق مشیر کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ کہا ڈیموکریٹس کی مالی مدد کی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایلان مسک کے ساتھ تعلق اب ختم ہو چکا، بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ادھر ایلان مسک نے سوشل میڈیا سے ٹرمپ کو جنسی حملہ آور قرار دینے والی پوسٹ ہٹا دی۔ اور کرسٹیانو رونالڈو نے فیفا ورلڈ کپ کھیلنے کی پیشکش کو کک مار کر باہر پھینک دیا۔ کہا بہت سے کلب مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عالمی کپ کھیلنے کی پیشکش طویل مدتی منصوبہ بندی کو سامنے رکھتے ہوئے مسترد کی۔